الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ بدھ میں سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول اور پیارے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کا تذکرہ کیا گیا۔ چونکہ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی والی آیتیں ہیں۔ قرآن جب دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ یہی سورہ علق کی اقرا کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف مکے میں اللہ کی طرف سے صادق اور امین کے ذریعے سے کروایا گیا۔ مکے میں آپ لوگوں میں مشہور تھے کہ آپ صادق ہیں، امانت دار ہیں، اسی لیے لوگ اپنے اچھے اچھے کاموں کے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بالکل ابتدائی وحی سے پہلے کا زمانہ آپ کا خلوت نشینی کا، تنہائی میں اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ایک مزاج بنا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ جب یہ قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس سال پورے رمضان المبارک کا آپ نے غار حرا میں گزار کر خلوت میں، ایک اعتبار سے وہ ایک اعتکاف کی ایک شکل تھی، لیکن اس زمانے کی عبادت کا ایک رواج تھا، تو اس اعتبار سے آپ نے تقریباً پورا مہینہ اس میں گزارا ہے۔ ایسے مختلف مواقع میں، مختلف اوقات میں آپ غار حرا کو جایا کرتے، وہاں انفرادی طور پر جیسے گزشتہ بتایا گیا کوئی خاص قسم کی عبادت تو اس زمانے میں نہیں تھی، اب بس اللہ کی طرف سے جو بھی آپ کے ذہن میں بات ڈالی گئی یا اس زمانے کے اعتبار سے جس لائن کی عبادت ہوتی ہوگی آپ وہ عبادت وہاں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو نہیں پڑھا، اس سے پہلے تو کوئی چیز پڑھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ امیین میں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ جیسے گزشتہ بھی وہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل آیت جس کے آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ نہیں، اس سے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ امیین کا معنی، امی کہتے ہیں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، تو پورے عرب میں یہی ماحول تھا۔ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، جس کے نتیجے میں آپ نے بھی کہیں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، تو نتیجے میں آپ نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اللہ حضرت جبرائیل امین نے آپ سے معانقہ کیا، آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، دبوچا، اور تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ کر کے کہا اقرأ۔ پھر دوبارہ آپ نے وہی جواب میں ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، پھر دوبارہ ویسا ہی کیا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ، آپ نے جواب میں پھر وہی ما انا بقارئ، تیسری دفعہ بھی ویسا ہی کیا۔ یہ جو عمل جبرائیل امین نے کیا ہے، اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام میں ملکوتی صفات اور نزول قرآن کے سلسلے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوگی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں اس کو منتقل فرمایا۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ آپ کو بتایا گیا تھا، چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وزنی ہے، بوجھل ہے،
اور بہت بھاری کلام ہے، جس کے اٹھانے کے لیے آسمان، زمین، پہاڑ سبوں نے انکار کر دیا تھا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو یہاں سبوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے بھاری اور اللہ کا یہ وزنی کلام، اس کو لینے کے لیے اس جیسی کیفیت کا پیدا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ پہلی دفعہ تھا، اس لیے جبرائیل امین نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وحی کی یہ 5 آیتیں آئی، جس میں اللہ حضرت جبرائیل امین نے تیسری دفعہ کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پالنہار، اپنے پروردگار کے نام سے۔ دیکھیے یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسم نام کا ذکر ہوا، اس کے ذریعے سے لوگ امت کو، ہم سب کو یہ رہبری کی گئی کہ جب بھی ہمیں کوئی کام، اچھا کام، دینی کام، خاص کر کے تعلیم کے کام، پڑھنے کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کریں۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ تو یہاں اقرأ بسمی، یہ اسم، اس کے ذریعے بسم اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور ہم سب کو یہ بتایا جا رہا کہ جب بھی اللہ کا کلام شروع کریں، قرآن پڑھنا چاہیں، کوئی بھی قرآن کی صورت ہم پڑھنا چاہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ خاص کر کے شروعات میں تو اعوذ باللہ پڑھنا پڑتا ہے، تعوذ کے ساتھ قرآن کو شروع کرنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنا چاہو، پڑھنا شروع کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ تو لہذا ایک تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں شروع میں، لیکن درمیان میں پھر رکے، درمیان میں کوئی صورت آ گئی، درمیان میں کوئی بات ہو گئی تو دوبارہ پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اپنا کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایک بات تو اس پہلی آیت کے ذریعے سے یہ بتائی گئی کہ اپنے پروردگار کے نام سے شروع کریں۔ کیا جبرائیل امین اس بات کی طرف اشارہ کر رہے، اللہ کا نام لے کر جب تم قرآن شروع کرو گے، پڑھنا شروع کرو گے، تعلیم حاصل کرنا شروع کرو گے، علم حاصل کرنے کی فکر میں لگو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس لیے کہ پڑھنا، علم حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ کا کلام۔ کتنے لوگ دنیا میں کوشش کرتے ہیں، کئی بار کوششیں کر رہے ہیں مگر وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے۔ تو میرے حال مسئلہ یہ کہ اللہ کا نام لے کر کے شروع کرنا۔ اسی لیے گزشتہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیے پہلی جو وحی آئی ہے، حالانکہ امت میں جہالت ہے، کفر و شرک ہے، ظلم و زیادتیاں ہیں، ہر قسم کی برائی اس دور جاہلیت کی ان میں پائی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی اس کے ذریعے نہ انہیں نماز کا حکم دیا گیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، کوئی احکامات کے قبیل سے کوئی عمل ان کو نہیں دیا گیا، لیکن یہ اس میں اشارہ کیا گیا، اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں اپنی جہالت، ضلالت، گمراہی، تاریکی اور یہ ساری برائیوں سے باہر نکلنے کے لیے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کر لو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے وہ ساری جہالت دور ہوتی چلی جائے گی، علم کا نور آئے گا تو کفر و شرک کی تاریکیاں، ظلمتیں وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس معاملے میں یہ سوچے کہ بھئی مجھے تو پڑھنے نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں، بسا اوقات ہوتا یہ کہ میری اتنی عمر ہو گئی، میں اتنا بڑا ہو گیا، اب میں کیا پڑھ سکتا ہوں، اب مجھے کیا آئے گا، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، تو ان کے لیے بھی اس میں رہبری کی گئی اور بتایا گیا۔ اسی لیے علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بچپن سے لے کر کے موت تک، یعنی من المہد الی اللحد، آدمی گہوارے سے یعنی شروع بچپن سے لے کر موت تک کے لیے علم حاصل کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے بہترین حفاظ، حافظ قرآن بنے، بہترین علماء، اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی اور تقوی والے، ساری چیزیں انہوں نے سیکھی۔ آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے
بڑی بڑی عمروں میں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اسی حالت میں اسی زمانے میں انہوں نے اللہ کا کلام سیکھا ہے، قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے اور سارے دین کو سیکھا، دین کا پیغام لے کر امت میں دنیا میں جا کر کے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہوتی ہے، بس بات یہ کہ جو شروع کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے شروع کریں۔ جب اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی مدد لیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے درخواستیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں خاص کر کے اسم ربک کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم قرآن یا علم حاصل کرنا چاہو، اپنی صلاحیت کو نہ دیکھو، اپنی ذہانت کو نہ دیکھو، اپنے آپ کے بارے میں نہ سوچو۔ ارے بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے وہ کون سا بڑا کام، یہ کون سا بڑا کام، میرے لیے وہ آسان، یہ میں کر سکتا ہوں، وہ میں کر سکتا ہوں۔ آدمی سوچتا ہے، مگر دینی معاملات میں قرآن، حدیث، تعلیم قرآنی، علم دین کا حاصل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری صلاحیتوں پر مبنی ہے، نہ ہماری ذہانت پر مبنی ہے، اور یہ تو ہماری طلب پر، تڑپ پر، فکر پر، اللہ کی مدد کے حاصل کرنے پر، اللہ سے مانگنے پر، دعاؤں کے کرنے پر اور اللہ کے نام لینے پر یہ ساری چیزیں موقوف ہوتی ہیں۔ کتنے کمزور ذہن کے لوگ جن کو کچھ نہیں آتا اور جن کو کئی مرتبہ پڑھنے کے باوجود یاد نہیں ہوتا، کئی مرتبہ کوشش کے باوجود نہیں پڑھ پاتے، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، فکر کے ساتھ جب وہ اپنی کوشش شروع کرتے، اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم دین کا مدار، قرآن کی تعلیم کا مسئلہ، یہ ساری چیزوں کا مدار اور یہ ساری چیزوں کی بنیاد اللہ کے نام کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ جب اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کوشش کریں گے، جس عمر میں ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ آسان کر دیں گے۔ یہی تو بات اللہ کے نبی کو بتائی گئی۔ غور کرنے کی بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے۔ فرمایا لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں آپ کے علم کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی آپ کا مقابل نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا علم ایک طرف، بلکہ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے تو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے کہیں کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا، اور آپ کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے نہیں بیٹھے، طالب علم بن کر کسی کے سامنے آپ نہیں بیٹھے، مگر اتنا بڑا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ جبرائیل امین نے پہلے دن پہلی وحی، پہلی آیت، بالکل پہلی آیت جس میں بتایا گیا کہ اقرأ بسم ربک، نام اللہ کا، رب پر اپنے پروردگار کا نام لے کر کے آپ شروع کریں۔ اس لیے اس کے ذریعے ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے، علم حاصل کرنے میں شرم کی بات نہیں ہے، علم حاصل کرنے میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں آتا تو ہم کوشش شروع کریں۔ اسی لیے فضائل بتائے گئے۔ اگر کوئی بڑی عمر کو پہنچا ہے کوئی آدمی جس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن اگر وہ نیت اور کوشش کر کے، ارادہ کر کے، اگر وہ قرآن حفظ کرنا چاہتا، قرآن سیکھنا چاہتا، اور اس دوران حفظ قرآن کے ارادے سے وہ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے حافظ قرآن نہ بن سکا، اس نے علم حاصل نہیں کیا، اللہ کی شان یہ کہ کل قیامت میں حافظوں کی صف میں اللہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کرے گا۔ حالانکہ مثال کے طور پر اس نے ابھی سورہ فاتحہ سیکھا ہے، ابھی کچھ سورتیں یاد کی ہیں، ابھی تو بالکل شروعات ہے، پھر بھی اس کوشش پر اور اس دوران اگر دنیا سے رخصتی ہو جاتی، انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حافظوں میں اس کا شمار فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لہذا ہم اپنی حالت یعنی اپنی صلاحیت کو نہ دیکھیں کہ بھئی میں کمزور ہوں، مجھے پڑھنے نہیں آتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں ہی کام کر سکتا ہوں، میرے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ علم دین اور خاص کر قرآن کی تعلیم کا مسئلہ ہماری اپنی صلاحیتوں پر موقوف اور مبنی نہیں ہے، ہماری اپنی ذہانت پر نہیں ہے، اللہ کی مدد پر ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ کوشش میں کامیابی، اگر ہم حافظ قرآن بن گئے تو بھی کامیابی، اور اگر کوشش کرنے میں اگر ہم حافظ نہ بھی بنے تو بھی کامیابی ہے۔
اسی لیے بتایا گیا کہ جس آدمی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، تو حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ جو حافظ قرآن فر صاف صاف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کا دگنا ثواب اٹک کر پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ ان الذی یتتعتع فی القرآن فلہ اجران، جو آدمی قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچئے، ایک طرف ترغیب پڑھنے کی دی جا رہی، دوسری طرف کوشش پر ثواب بڑھا کر کے دیا جا رہا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا دستور تو یہ سیکھنے والے کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں جا کر کے کوئی کام سیکھنا چاہیں، سیکھنے لگے، ابھی بالکل شروعات ہے، کام کرنے نہیں آ رہا اور آپ پریشان ہو جا رہے ہیں، یعنی چیز وہ آلہ اوزار پکڑنے بھی آپ کو نہیں آ رہا، پھر بھی آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو الٹا آپ کو مارا جاتا، گالیاں دی جاتی، برا بھلا کہا جاتا، اور کئی دن تک تو آپ کو اس کی قیمت یا اس کی اجرت اور پیسے بھی نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، پہلے دن سے کوشش شروع کر دو، ڈبل ثواب لینا ہے۔ جو اچھا پڑھنے والوں کو جو مل رہا اس سے بڑھ کر کے ثواب ان کو دیا جا رہا۔ بہرحال یہ پہلی آیت میں، پہلے حصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اشارہ اس کی طرف کیا گیا کہ نبی جی، اگرچہ کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آپ نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، مگر اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آگے ربک میں صفت ربوبیت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ اللہ کا نام۔ اس اقرا بسم اللہ نہیں کہا ہے، اللہ، لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا اسم علم ہے، یہ ذات واجب الوجود کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ نام نہیں لیا گیا بلکہ صفت لائی گئی، اور صفات بھی اللہ کے کتنے ہیں؟ جیسے حدیث میں آیا، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ان کو روزانہ خالی ان صفاتی ناموں کو روزانہ صبح شام یا ایک مرتبہ اگر خالی پڑھتے بھی رہیں گے اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد روزانہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس عمل کے بدولت اللہ جنت میں داخلہ کا وعدہ فرما رہے۔ تو 99 صفتوں میں سے صفت ربوبیت کا ہی استعمال کیوں کیا گیا؟ یہاں ہوتا یہ ہے، پڑھنے کے دوران لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے ہم پڑھیں گے، ہم اب یہ زمانے میں یہ کام کرتے رہیں گے، ہماری روزی کا انتظام کیسے ہوگا، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، ہماری ضروریات کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے بتایا گیا پالنہار تو اللہ ہے، پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے بھروسے پر جو ہماری ضروریات کو، اسی لیے رب کا ایک ترجمہ کیا گیا کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ، ضرورت مند کی جو ضرورت ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ حاجت پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ اس پروردگار کا نام لے کر کے شروع کرے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہاں خلق مطلق لایا گیا، کس کو پیدا کیا، کیا چیز بنایا، اس کا ذکر نہیں آیا، بس یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سوال ہے کیا پیدا کیا، کس چیز کو بنایا، یا یہاں اس خلقہ میں کس کا ذکر آیا ہے؟ یہاں اس سے مراد ساری کائنات، ساری مخلوق مراد ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، پہاڑ دریا درخت بنائے، ساری چیزیں دنیا کے اندر جس نے پیدا کی، اس کا نام لے کر کے آپ شروع کریں۔ کیا مطلب؟ اس میں الذی خلق کے ذریعے مطلق طور پر مخلوق کا، کائنات کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے نبی جی، آپ کا رب اتنی بڑی قدرت اور اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ اس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، کہاں سے کہاں تک لوگ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کتنے لمبے ہوائی جہازوں میں گھنٹوں سفر کر رہے ہیں، آسمان ختم نہیں ہوتا، زمین ختم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، کتنے بڑے بڑے دریا اللہ نے بنائے اور کتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے دنیا میں بنائے۔
اس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا کہ نبی جی جس خدا نے کائنات کا یہ پورا نظام بنایا اور چلایا وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ آپ بغیر کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھے کہ آپ سے پڑھوا سکتا ہے۔ پڑھنا بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے تعلیم کا نظام بنا رہے۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو جس خدا نے پیدا کیا وہی خدا آپ کے لیے پڑھنے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ایک تو مخلوق عام، یعنی ایک عام مخلوق کا ذکر ہوا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی کائنات کو پیدا کیا، بنایا۔ اب آگے خاص کر انسان کا ذکر کیا گیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے تھے، خون بستہ سے۔ سوچ نہیں سکتا، دنیا میں چیزیں بنائی جاتی ہیں چیزوں کو لے کر کے۔ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی مثلا یہ ڈیسک بنانا ہے اور کوئی یہ کرسی بنانا ہے، کوئی بھی ایک چیز بنانے ہے، اس کے وہ اوزار، وہ چیزیں لے کر کے ایک دوسرے سے جوڑ کر کوشش کر کے بنائی جاتی ہے۔ وہ چیز ہی نہیں ہے، لکڑی کے بغیر آپ لکڑی والی کوئی چیز بنا کے دکھا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ لوہے کے بغیر لوہے والی کوئی چیز ہم تیار کر سکتے ہیں؟ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ تخلیق انسانی کا ذکر بطور خاص کیا گیا، جبکہ کائنات میں انسان بھی داخل ہے، کائنات میں مخلوق میں انسان بھی شامل ہے، پھر انسان کو بطور خاص ذکر کر کے بتایا گیا کائنات کا جتنا بھی جو بھی نقشہ اللہ نے بنایا اس کا ایک چھوٹا سا ایک نظام ہر انسان میں اللہ نے بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے دنیا کے اندر مختلف چیزیں بنائی گئی، وہ سارا ایک نظام انسان میں بنایا گیا۔ اسی لیے بتایا گیا الانسان عالم اصغر، انسان بھی ایک چھوٹا سا عالم ہے، پورا ایک انسان، اس کے اندر بھی کائنات کی مختلف چیزیں جو جیسے مثلا کائنات کا معنی دنیا کے اندر جیسے نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں وہ سارا نظام انسان میں اللہ نے بنایا، وہ ساری چیزیں بنائی ہے۔ لہذا انسان کو بطور خاص ذکر کیا اور کہا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا من علق، خون بستہ سے، خون لوتھڑے سے، جہاں جس سے اگر وہ دنیا میں کسی اور جگہ اس کا نظام ہوتا تو لوگ اس کو گندی چیز سمجھ کر کے پھینک دیتے، مگر اللہ نے اسی سے خوبصورت انسان کا نظام بنایا۔ اور یہاں خاص کر کے علق کا ذکر کیا گیا، جبکہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ابتدائی وہاں سورت کے شروع میں تخلیق انسان کے پورے احوال بیان فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا کہ دیکھیے یہاں انسان کو کیسے بنایا گیا، گندے منی کے قطرے سے شروعات ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے بعد جب اللہ اس کو رحم مادر میں پہنچاتے ہیں وہاں اس کو خون کی شکل دیتے ہیں اور وہ خون بستہ کی شکل بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جیسے عام طور پر 40 دن کے مرحلوں میں 4 مہینے 3 مرتبہ جب 40 دن ہوتے تو ایک مکمل انسان، حقیقی انسان اللہ کی طرف سے بنایا جاتا، تیار کیا جاتا۔ تو وہاں اس خون بستہ کے ذریعے سے اس کے اندر اللہ ہڈیوں کا سانچہ بناتے ہیں اور پھر اسی میں گوشت کا لباس اس کو پہناتے ہیں اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت انسانی شکل بناتے ہیں جہاں اس کی ایک خوبصورت یعنی ایک صورت بنائی جاتی، آنکھیں بنائی جاتی، کان، بدن کے سارے اعضاء کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے دنیا کی ساری چیزیں روشنی میں بنتی ہیں، روشنی میں تیار کی جاتی، اور اللہ کا نظام یہ کہ انسان جیسی مخلوق کو 3 اندھیریوں میں پیدا کیا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں اللہ نے انسان کو بنایا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے خلق الانسان من علق، انسان کو خون بستہ سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر آگے فرما رہے وہی مقصد کی طرف پھر لا رہے اللہ کے نبی کو اور فرمایا اقرا، نبی جی پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑا معزز ہے، مکرم ہے،
بہت اکرام والے رب ہیں، اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ کا تعارف کروایا جا رہا۔ اتنے ظاہر سی بات ہے، ہم بھی اپنے آپ میں غور کریں، پہلے ہمارا بھی حال کیا تھا، ہمیں بھی کچھ نہیں آتا، لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے پڑھوایا، اللہ نے اپنے کرم سے۔ یہی ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا پروردگار بڑا معزز ہے، بہت قابل احترام ذات ہے۔ اس اللہ کے نام سے آپ کوشش کیجیے۔ دوبارہ اقرا کا لفظ لایا گیا، دوبارہ پڑھنے کی ترغیب دلائی جا رہی، اور دوبارہ یہ کہا جا رہا اقرا وربک الاکرم، کہ تمہارا پروردگار تو بڑا معزز ہے، مکرم ہے، وہ بڑا قابل احترام ذات ہے۔ یعنی اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کو، دنیا والوں کو جان رہے، سمجھ رہے، اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتے۔ ہمارے اللہ کون ہیں، کتنی بڑی قدرت والے ہیں، کتنی بڑی طاقت والے ہیں، وہ کیسی شان والے ہیں، کتنی بڑی مغفرت والے ہیں، اور کتنا اپنے بندوں پہ رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔ یہ تو سیکھنے کی اور جاننے کی چیزیں۔ قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیعبدون کا معنی لیعرفون سے کیا گیا، یعنی پہچانے، رب کو پہچاننے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا گیا۔ آگے قرآن اور تعلیم کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا ذکر، قلم کا تذکرہ ہوا، اس سلسلے کی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے آئندہ اگلی مرتبہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن کے اس پیغام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔